بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے۔ 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح تک غور فرماتے رہے یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا تو صبح یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے، اس لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحج یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے تو شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، کیا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کی فرمانبرداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گیا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور چمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے رستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جنبے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے رستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جنبے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر فرشتے کے کہنے پر 7 کنکریاں ماری۔ شیطان نے رستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی 3 مقام پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ہی لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر ہوئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، وہی کریں جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، خدا نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، ابو جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو رسیوں سے کس کے باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کے رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیض بھی انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کیسے عمدہ مددگار ثابت ہوئے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اس کو اسی طرح باندھ دیا گیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیہ اس کے ہدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ دوسری طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا لے کر تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے مبارک الفاظ یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مثال ہر بقرہ عید پہ مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بعد آنے والے تمام انبیاؤں کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہو رہی ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔